نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورت کا نماز میں اپنے پاؤں اور ہاتھ جو ہے ننگے رکھنا کیسا ہے؟ مانا عورت اپنے پاؤں اور ہاتھ نماز کے اندر ننگا رکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اس سوال کے جواب میں مفتی اعظم مملکت سعودی عرب شیخ عبداللہ الجبرین کہتے ہیں کہ حنابلہ کے ہاں یعنی حنبلیوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ نماز میں آزاد بالغ عورت کا چہرے کے سوا سارا جسم وہ پردہ ہے، لہذا اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہاتھوں اور پاؤں کو حالت نماز میں ننگا رکھے۔ لیکن بہت سے اہل علم کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ عورت کے لیے نماز میں ہاتھوں اور پاؤں کا ننگا رکھنا جائز ہے، جبکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن فرض میں اگر کوئی عورت یہ عمل کرتی ہے اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو ننگا کر لیتی ہے تو اس سلسلے میں اس عورت کی نماز کے لیے یہ فتویٰ نہیں دی جائے گی کہ اس عورت کی نماز صحیح نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں دی جائے گی۔ تو سوال ہمارا کیا تھا کہ نماز میں عورت اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو ننگا رکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ جواب میں ہمیں کیا ملا کہ امام احمد بن حنبل کے جو ماننے والے ہیں حنابلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کا پورا جسم چہرے کے علاوہ پورا جسم پردہ ہے، تو لہذا حالت نماز کے اندر اس کو ہاتھ اور پاؤں ننگے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو پورا کا پورا اس میں احتیاط کرنا پڑے گا۔ لیکن اکثر جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے چہرے کے ساتھ ہی پورے پردے کے ساتھ ہی نماز پڑھے گی، ننگا رکھنا جائز، کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر ہے تو چہرے کو وہ ننگا رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بھی پرہیز کیا جائے کہ ننگا نہ رکھے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی عورت رکھ بھی لیتی ہے نہ ہاتھوں اور پاؤں کو ننگا رکھ لیتی ہے تو پھر اس کی نماز درست ہوگی۔ سوال کا جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔